خواتین و حضرات، جونو کی یاد میں گریف ورک، لیکن اس کا مقصد صرف اپنا دکھ، اپنا غم اور جو جدائی کی کیفیت ہے جونو کے ساتھ، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر کے اسے کم کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ تک پہنچیں تو اس سے میرا غم تو کم ہوگا ہی، لیکن شاید کچھ باتیں آپ تک بھی پہنچیں۔ پہلی بات جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ لگا جونو کے ساتھ رشتے میں اور اس کو اسٹڈی کر کے پچھلے 15 سال زندگی کے، کہ اس کا جو رشتہ میرے ساتھ، میری بیٹیوں کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ تھا، وہ رشتہ انسان کا اپنے خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عجیب سی بات ہے نا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ کیسے؟ دیکھیے، خدا کا جو انسان کے ساتھ رشتہ ہے اس کی طرف سے ہمارے ساتھ وہ جو بھی ہو، میں یہ دیکھتا تھا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں جونو کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہا ہوں۔ اگر میں افسردہ ہوں، ناراض ہوں، پریشان ہوں، تو میں اس کو بھگا دیتا تھا، جو ہٹو جونو، پیچھے ہٹو، بس دور ہو جاؤ۔ لیکن وہ اتنا سمجھدار تھا کہ دور جا کے بیٹھ کے پھر مجھے گھورتا رہتا تھا، بیٹھ کے دیکھتا رہتا تھا، اور پھر تھوڑی دیر میں جب اس کو لگتا تھا کہ اب اس کا موڈ کچھ بہتر ہو گیا تو وہ پھر پاس آ جاتا تھا دوبارہ۔ اب اگر آپ غور کریں کہ خدا کا رشتہ ہمارے ساتھ کتنا پیارا بھی ہے، لیکن جیسے ہی ہمیں لگتا ہے نا کہ وہ ہم سے ناراض سا ہو گیا ہے تو ہم بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں بولتا آپ سے، آپ نے میرے اتنے پیارے کو مجھ سے جدا کر لیا، میں نے آپ سے فلاں چیز مانگی تھی وہ آپ نے مجھے دی نہیں، آپ نے میری فلاں دعا قبول نہیں کی، میں نے کہا تھا میرے اتنے نمبر آنے چاہیے امتحان میں، وہ تو آئے نہیں، اب میری فلاں خواہش پوری نہیں ہوئی، میں نے اتنے نوافل مانے تھے، میں اتنی شد و مد سے آپ سے دعا کی تھی، میں نے تو آپ کو فلاں کا واسطہ دیا تھا، اس معصوم کا واسطہ دیا، اس امام کا واسطہ دیا، آپ نے مانی نہیں میری بات، میں ناراض آپ سے۔ لیکن جونو ناراض نہیں ہوتا تھا مجھ سے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے رب کے ساتھ رشتے میں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے جونو کے نو سے۔ کتنی جلدی ناراض ہو جاتے ہیں نا ہم اس سے، کتنی جلدی شکوے شکایت پر اتر، اس نے تو کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اور ایک عجیب بات یہ بھی تھی جونو میں، جو مجھے لگتا ہے کہ اگر انسانوں کی اللہ کے ساتھ پیدا ہو جائے، کہ میرے دشمن اس کے دشمن، میرے دوست اس کے دوست۔ اب اگر یہ کیفیت بھی ہماری اللہ سے ہونا تو شاید کافی زندگی سہل ہو سکتی ہے، ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ دوستی اور دشمنی کا معیار سوائے اس کے ہو ہی کچھ نہیں سکتا کہ وہ شخص اگر کائنات کے خالق کا دشمن ہے، یعنی کائنات کی خالق سے دشمنی کیا کرنی ہے کسی انسان نے، اس کی تخلیق سے دشمنی خالق سے دشمنی ہے۔ صادقین سے دشمنی تو آپ نہیں کر سکتے، وہ تو جا چکے ہیں، اس کی تصویر کے اوپر آپ سیاہی پھینک دیں صادقین کی، تو اس کا آپ نے کیا کیا ہے صادقین کے ساتھ؟ تو جو خالق ہوتا ہے نا، اس سے دشمنی تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن آپ اس کی تخلیق کے ساتھ، نیچر کے ساتھ جس وقت بے ایمانی کرتے ہیں، جس وقت آپ دشمنی کرتے ہیں، جس وقت آپ درخت کاٹتے ہیں، جس وقت آپ دریاؤں کے بہاؤ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس وقت ہواؤں میں کثافت پیدا کرتے ہیں، جس وقت آپ تاخت و تاراج کرتے ہیں نیچر کو، تو اس وقت آپ اس کے خالق سے دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہے نوع جونو سے، کہ جو مالک ہوتا ہے نا، اس سے دشمنی کرنے والا آپ کا دشمن ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہے تو نہیں نا۔ ہم تو بعض اوقات خود اس سے دشمنی مول لیتے ہیں، یہ سارے کام جن کا میں نے ذکر کیا یہ ہم خود کرتے ہیں، لیکن کبھی نہیں دیکھا میں نے جونو کا یہ والا روپ کہ جہاں اس نے مجھ سے دشمنی کی ہو۔ ہاں، میرے دشمنوں سے دشمنی کی ہے اس نے، لیکن اتنا ہی جتنی میرے پیاروں سے دوستی کی ہے۔ اگر وہ ہر وقت مجھ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھا، تو وہ جن کی مجھ سے دوستی تھی،
جنہوں نے دوستی کا رشتہ مجھ سے نبھایا ہوا تھا، وہ ان کے اوپر بھی اپنی جان دینے کو تیار تھا۔ یہ وہ بات ہے، یہ وہ سبق ہے کہ جونوں کی نو ہمیں سکھا سکتی ہے کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ کیا ہونا چاہیے، اور اس رشتے کی بنیاد ہے محبت اس کی تخلیق کے ساتھ، دشمنی ان کے ساتھ کہ جو اس کی تخلیق کے دشمن ہیں، جو اس کے دوست کے دشمن ہیں۔